یاد میں اور کربلا میں شہید زبیر کی یاد میں آج کا دن ہم تمام کو یاد کرنے کا دن ہے، اور آج کا دن بھولنے والا دن نہیں، ہر مسلمان اس دن کو یاد کرتے رہیں گے۔ میں شریعت پاک کی پڑھنے کے لیے حافظ صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں اور شریعت پاک سماعت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ صاحب کہ اللہ پاک سماعت فرما لیتے ہیں. میں اب تشریف کی دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ ظہیر خادری سے. میں پر تشریف لائیں نعت پاک سماعت فرما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کرم فرمائیے ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم فرمائیے ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم فرمائیے ہم پر خدا را
سنہری جالیوں کا یہ نظارہ یا رسول اللہ رسول اللہ انظر حالنا سے صاف ظاہر ہے رسول اللہ انظر حالنا سے صاف ظاہر ہے سہاروں کا سہارا ہے یہ نعرہ یا رسول اللہ سہاروں کا سہارا ہے یہ نعرہ یا رسول اللہ مدینے کا اجالا جان و دل کو روشنی بخشے مدینے کا اجالا جان و دل کو روشنی بخشے شب ظلمت ہو پھر سے پارا پارا یا رسول اللہ شب ظلمت ہو پھر سے پارا پارا یا رسول اللہ عطا ہو پاریابی کا شرف پھر آستانے پر عطا ہو پاریابی کا شرف پھر آستانے پر جدائی کا نہیں ہے دل کو یارا یا رسول اللہ ہے مقصود خلائق دل میرے سرکار کا عارف ہے مقصود خلائق دل میرے سرکار کا عارف اسے منزل ملی جس نے پکارا یا رسول اللہ کرم فرمائیے ہم پر خدا را یا رسول اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کس میں جان ہے خون رسول ہے حیدر کس میں جان ہے خون رسول ہے پھول کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے گزرا جہاں جہاں سے نوازا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نوازا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے
فضول ہے، آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، اس میں جان ہے، خون رسول ہے، خوشیاں سبھی نثار ہے، اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہے، اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، خوشیاں سبھی نثار ہے، اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہے، اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں کی طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں کی کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں کی طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں کی طول، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، کے لیے یزید نے تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، حیدر کس میں جان ہے خون رسول
انبیاء نعت پاک سماعت فرما رہے تھے بلندی آواز میں، بہت پیارا کلام. محفل تو شروع ہو چکی ہے اور بیانات مقررہ بھی بہت ہے، اور ٹائم کے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے مقرر صاحب، ہمارے حافظ صاحب، ہمارے قرآن پاشا ہے، مقرر ہے امام حسین علیہ السلام کی بیانات آپ کے سامنے سماعت فرمائیں گے. ہمارے مسجد کے امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں پر تشریف لائیں اور بیان سماعت فرمائیں. الحمد لله الذي وعلى نبينا خاتم الانبياء والصلاه والسلام على قبلتين حبيبنا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه المصطفى كثيرا كثيرا الى يوم اللقاء. اما بعد قولنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه يا نور الله صلى الله عليه وسلم. اس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا، اس لیے فکر کرے حشر کے دن کیا ہوگا. سامنے سرکار کے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، سامنے سرکار کے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں. اسی لیے نبی نے چنی ہے کالی کپڑی، اسی لیے نبی نے چنی ہے کالی کپڑی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو رکھابی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین بنا حسن حسین. سردار مدار قصد یزید حقا میں بنائے لا الہ حسن حسین. معزز بزرگ و دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے پروردگار نے ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں آنے کا شرف عطا فرمایا ہے. معزز بزرگ و دوستوں، ایسی ہستی کی محفل میں بیٹھے ہیں. معزز بزرگ و دوستوں، صبح قیامت کے دن جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود خرید ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. معزز بزرگ و دوستوں، وقت کی کمی ہے، اپنے چند الفاظ میں حضور علیہ السلام کے پہلے بیت اطہار کی شان میں کچھ کرتا چلوں. معزز بزرگ و دوستوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ رب العزت کے فضل سے یاد حسین منعقد کیا گیا ہے، جلد صحیح یاد حسین. معزز بزرگ و دوستوں،
حسین علیہ السلام کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، اہل بیت کا ذکر بھی عبادت ہے۔ حدیث قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل اسنۃ علیہ الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب کہہ دیجیے، اے حبیب کہہ دیجیے، اے لوگوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری آل سے محبت کریں، تم میری آل سے محبت کریں، میری اولاد سے محبت کریں، صبح قیامت تک میری نسل آنے والی ان سے محبت کریں، ان سے اپنا تعلق جوڑو۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بیٹا کہتے، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، ان سے محبت، جو ان سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے، اپنے شہزادوں سے، کس طرح پیار اور محبت کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دیتے تھے۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، امام احمد رضا خان بریلوی، ان کے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان، ان کے مرید نے ان کے دوست سے کہا کہ میرے پیر و مرشد بڑی شان والے، بڑا علم رکھتے ہیں، محدث ہیں، بہت علم ہے میرے پیر و مرشد، اور ان کے بابا اعلیٰ حضرت۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، ان کے دوست نے مجھے لے چلو تمہارے پیر کے پاس کہ میں کچھ سوال کروں گا، کچھ سوال کروں گا، اگر وہ میرے سوال کا جواب دے دی تو پھر میں مانتا ہوں۔ دیکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں۔ تو پھر وہ مرید اپنے پیر و مرشد مصطفیٰ رضا خان صاحب کے پاس لے گیا، کہنے لگا پیر و مرشد، اس کو اعتراض ہے ہم سنیوں سے، یہ کہتا ہے کہ آپ سے سوال کرے گا۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، اہل بیت سے کتنی محبت تھی بزرگوں، محدثین کو، مفسرین کتنی محبت کرتے تھے سرکار کے گھرانے سے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ پیر و مرشد مصطفیٰ رضا خان تشریف لائے، کہنے لگے کیا ہے کہو۔ تو ان کے مرید کا دوست کہنے لگا کہ حضور میرا ایک سوال ہے، آپ کا مرید آپ کی بڑی شان بیان کرتا ہے، آپ بڑے علم والے ہیں، بے شک اللہ کا فضل ہے، کچھ کون سا سوال ہے؟ پھر اس نے کہا کہ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں، حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں، میرا سوال ہے آپ سے، آپ جواب دے دیجیے۔ تو پھر مصطفیٰ رضا خان صاحب جس کمرے میں اٹھ کر چلے گئے واپس، جیسے ہی سوال ہوا آپ اٹھ کر واپس کمرے میں چل گئے، تو پھر مرید کا جو دوست تھا ہنسنے لگا، کہیں دیر بیٹھا، کچھ دیر ہو گئی، لیکن مصطفیٰ رضا خان صاحب تشریف نہیں لائے، ہنسنے لگا۔ پھر اپنے دوست سے کہنے لگا تو بڑی شان بیان کر رہا تھا اپنے پیر و مرشد کے، کہنا محدث بڑے عالم ہیں، دیکھ میرے پیر کو میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے اپنے کمرے میں گئے اور کتاب ٹوٹل رہے، کتاب ٹوٹل رہے، کیونکہ انہیں یہ سوال یاد نہیں ہے، انہیں حضور کی بیٹیوں کے نام یاد نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے کمرے میں چل گئے اور سوال ٹوٹل رہے، پھر کتاب دیکھیں گے آ کر سوال مجھے جواب دیں گے۔ کبھی مرید نے سر کو جھکا لیا، پھر حضرت پھر تشریف لائے۔ جب حضرت تشریف لائے بیٹھے تو چہرے داڑھی سے پانی ٹپک رہا، تو پھر کہنے لگے کہ تیرا سوال تھا حضور کی کتنی بیٹیاں تھی، لیکن میرے اندر جانے کی وجہ کچھ اور تھی۔
پتا ہے تجھے میں نے اندر کس لیے کیا؟ ہم سنی ہیں اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، ہمارا گھرانہ حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، محبت کا تعلق ہے۔ میں نے وضو کرنے کے لیے جب تک میں وضو نہیں کر لیتا اس وقت تک حضور کی شہزادیاں کا نام نہیں لے سکتا۔ آج تک میں نے حضور کی اہل بیت کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ تو سمجھتا ہے کہ مجھے سوال یاد نہیں ہے، میرے معزز کچھ کو جیسے اس نے جواب سنا تو رو پڑا کہ حضور کی شہزادیوں کے نام بھی حضور سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری محبت ہے۔ جیسے ہی انہوں نے وضو کرتے ہوئے یہ جواب دیا تو پھر اس نے اسی حالت میں حضرت سے بیٹھ کر آپ سچے ہیں، آپ کا عقیدہ سچے ہے، آپ کے بابا سچے ہیں۔ میرے معزز کچھ اس طرح محدثین نے، اس طرح بزرگان دین محبت، اہل بیت سے محبت۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں یاد حسین کا جب جلسہ ہوتا ہے تو منہ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے معزز کچھ کو دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کالی کمبل اوڑھ کر بیٹھے تھے، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، اسامہ بن زید سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، سرکار کھڑے ہو کے باتیں ہو رہی ہیں، اسامہ بن زید سرکار سے باتیں کر رہے، باتیں کرتے کرتے ان کی آواز ٹوٹ رہی، الفاظ ٹوٹ رہے ہیں، حضور کی کمر ہلکی ہوئی، کالی کمری ہل رہی، اسامہ بن زید پریشان ہے، ان کی نظر کالی کمری پر پڑے، جس طرح حرکت کر رہی ہے، جہاں حرکت کر رہی ہے اس کو نظر پڑی تو حضور فرماتے سمجھ نہیں آئی تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب سے باہر آؤ کہتا ہوں کہ باہر نہیں آئے۔ پھر حضور نے اپنی کالی کملی کھولی تو بھی ایک طرف سے امام حسن باہر آئے، پھر دوسری طرف سے دوسری جانب دوسرے بازو سے امام حسین باہر آئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نانا کتنی محبت کرتا ہوں میرے شہزادوں سے، تم بھی محبت کرو۔ میرے معزز کچھ کو دوستو، امام حسین علیہ السلام کے پیروں کو مٹی لگی تھی، محبت کی بات ہے، سرکار نے کتنی محبت کی اور کتنا محبت کا رس دیا امت کو۔ میرے معزز کچھ کو دوستو، امام حسین علیہ مقام کے پیروں کو مٹی لگی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑی، جس سے نگاہ پڑی کہ شہزادے کے پیروں کو مٹی لگی تو انہوں نے جس شہزادے کو گود میں بٹھایا، امام حسین کو گود میں بٹھا کر اپنی پگڑی کھولی اور اسی پگڑی سے مٹی کو صاف کیا۔ وقت کے محدثین ہیں، مشہور صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خود شہزادوں اپنی پگڑی اتار کر شہزادوں کی ایڑی کو صاف کیا، مٹی کو صاف کیا، پھر اسی پگڑی کو انہوں نے لپیٹ لیا اپنے سر پر۔ میرے معزز کو کتنی محبت ہے، اس طرح محبت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم کو بھی اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حسین علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، آل رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت اس طرح ہے جس طرح نوح کی کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اس وقت جو کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، اسی طرح جو میرے اہل بیت کا دامن تھام لیتا ہے وہ بچ گیا، یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب۔ میرے معزز کچھ کو جتنے بھی صحابہ علیہ السلام کا زمانہ تھا، صحابہ ڈرتے تھے، خوف تھا صحابہ کو، کہیں ہم سے گستاخیاں نہ ہو جائے، کہیں ہم سے رسول ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم سے غلطیاں نہیں۔ میرے معزز کچھ کو دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو کہ میری آل سے محبت کرو، جس نے میری آل سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی، جس نے میری آل سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔
میرے معزز بزرگوں دوستوں، وقت کی کمی، مختصر انداز میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تعلق سے بتا کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ معزز بزرگوں دوستوں، سید السادات کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے، رکوع کی حالت میں ہوتے، شہزادے اگر پیٹھ پر پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تو سرکار اپنی نماز کو طویل کر دیتے۔ سرکار نماز کی حالت میں شہزادے پشت پر بیٹھے ہوتے، سرکار کو پتا چل گیا میرا بیٹا میری پشت پر بیٹھا، اس لیے سرکار نے رکوع کو لمبا کیا، کہیں میرا حسین گر نہ جائے، میرے حسین کو چوٹ نہ لگے۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کا نام لیتے، صحابہ سے محبت ہے، صحابہ کی محبت الگ ہے، لیکن صحابہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ لوگ آج کی کتابوں میں، اکثر لوگوں کی 90% کتابوں میں صرف معاویہ نظر آتا ہے، لیکن میرے معزز بزرگوں دوستوں، حضور نے منبر پر بھی کھڑے ہو کر کہا تھا میرے حسین سے محبت کرو۔ حضور نے ہر محفل میں کہا تھا کہ میری آل سے محبت کرو، جس نے میرے آل کا دامن تھام لیا صبح قیامت کے دن وہ کامیاب، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے خلیفہ اکبر ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، وقت کے خلیفے، وقت کے بادشاہ جب مسجد کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، علی مرتضیٰ میں تشریف فرما ہے، بڑے بڑے صحابہ مسجد میں تشریف فرما ہے، جن کو رضی اللہ کا لقب لگا ہے۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، اتنے میں شہزادہ امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ جیسے مسجد میں تشریف لاتے تو صحابہ راستہ بنا لیتے۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، اہل بیت کی بات بتا رہا ہوں، جس کے بارے میں رسول اللہ خود اپنے زبان سے فرمائے تھے کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میرا خون ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت کرو۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، شہزادہ مسجد میں تشریف لائے تو سارے صحابہ راستہ بنا دیے، سیدھا منبر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر خطبہ دے رہے ہیں، جیسے ہی شہزادے کو دیکھا تو پھر اپنا خطبہ بند کیا، منبر سے نیچے آگے کہنے لگے شہزادے کچھ کہنا، کچھ تو بات۔ تو پھر شہزادے فرمانے لگے یہ میرے نانا کا منبر، حضرت علی بابا شیر خدا بھی موجود ہے، دیکھ رہے ہیں کہ میرا شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ صدیق اکبر سے فرماتے ہیں یہ میرے بابا کا منبر ہے، امام حسن امام حسین بھی رسول اللہ کو بابا کہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ بیٹے کہتے تھے، بیٹی کے بیٹے ہیں، اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ خود میرے بیٹے ہیں۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑی، نیچے تشریف لائے کہتے ہیں میرے نانا کا، میرے بابا کا منبر، کیا تمہارا کوئی منبر نہیں ہے؟ تمہارے نانا کا، تمہارے بابا کا کوئی منبر نہیں؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں ہمارے بابا کا کوئی منبر نہیں ہے، ہمارا کوئی منبر نہیں ہے، ہمیں کچھ منبر ملا ہے تو پھر آپ کے بابا کے تو پھر نہیں ملا، ہمیں منبر ملا ہے تو آپ کے نانا جان کے صدقے میں ملا ہے، صدیق کا کوئی منبر نہیں ہے۔ میرے معزز بزرگوں دوستوں، پھر صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹا بچہ ہے جو بھی کہتا ہے جلد بازی میں کہہ دیتا ہے، لیکن میرے معزز بزرگوں دوستوں، صحابہ کو ڈر تھا،
کیونکہ صحابہ نے سنا تھا کہ رسول اللہ کی زبان سے جو ان سے محبت ہے وہ مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ میرے معزز بزرگوں، تو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اہل بیت سے پختہ نفرت تھی، آج وہ لوگ موجود ہیں۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، جلسہ آل حسین کا موقع ہے، میں کچھ اور بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نیت یہ ہے کہ میں نے کچھ اپنے الفاظ میں حسین علیہ السلام کی شان بیان کروں، ان کی قربانی بیان کروں، لوگوں کو میسج دوں، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، سارا گھرانہ لوٹ گیا، لیکن کبھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ ظالم کھڑے ہیں، لشکر بڑا کھڑا ہے، لیکن کبھی سجدے کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں عورتیں بھی موجود ہیں، لیکن کبھی پردہ اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرے سے پردہ نہیں اٹھایا۔ ظالم سامنے کھڑے ہیں۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، یزید امام حسین سے کہا تھا کہ اے حسین، اپنی باتیں بند کرو۔ کتنا بدبخت ہے اسے، کتنا اس کا دماغ خراب ہے۔ میرے معزز کو سوچنے کی بات، حضور کے نماز سے حضور کے شہزادے کو کہتا ہے کہ اے حسین، اپنی باتوں کو بند کرو، کیونکہ ہمیں جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں جمعہ ادا کرنا ہے، جمعہ کی نماز ادا کرنی چاہیے، کہ اپنی باتوں کو بند کرو۔ یاد تو بیٹھوں گا تو میں کس کو سلام بھیجوں گا؟ اسی نواسے کو، اسی شہزادے کو سلام بھیجوں گا۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، یزید نے بھی نماز ادا کی، لیکن حق پر امام حسین کا گھرانہ، امام حسین کا خاندان حق پر تھا۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، حضور علیہ السلام امت کو جو تعلیم دی ہے، صرف نماز نہیں ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ دو چیزوں کو تھام کر رکھے گا زندگی میں کامیاب ہے۔ ایک کلام پاک ہے، ایک دوسرا اہل بیت ہے۔ آج بندوں کے پاس نماز ہے، قرآن ہے، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں۔ یزید کے پاس نماز تھی، قرآن بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ سرکار کے نواز سے شہزادے سامنے کھڑے ہیں، لیکن سمجھ نہیں سکا۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، مولا حسین علیہ السلام کے آخری لمحات تھے، آخری دن تھے کربلا جانے۔ کربلا کے قریب دنوں میں مولا حسین کے گھر میں خادمہ تھی، بی بی شیرین اس کا نام تھا۔ مولا حسین نے کہا، بی بی شیرین، اب تو اپنے گھر چلے گا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ کچھ مال لے لے، کچھ رقم لے لے، تو اپنا گھر بسا لیتی، تیری بھی عمر ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آخری لمحات میں تو بھی سکون سے جی لے۔ تو مولا حسین نے کچھ مال اٹھا کر اسے دیا۔ اس نے کہا، مالک، میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، آپ کے پاس ولی ہوں، آپ کا خالی ہوں، کیسے چھوڑ کر جا سکتے اختیار اتنی آسان سے؟ کیونکہ مولا حسین کے آخری لمحات تھے، کیونکہ مولا حسین کو کربلا کو جانا تھا۔ پھر بی بی شیرین نے مان لی، مولا حسین میری ایک شرط ہے۔ پھر مولا حسین فرماتے ہیں، ہم نے تو تجھے سب کچھ دیا، سب کی اجازت ہے، تو جو چاہتی ہے کر سکتی ہے،
اپنے گھر جا کر بسا لے. تو شیرین فرماتی ہے کہ مولا حسین میری ایک شرط ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں جب اپنے قبیلے میں جاؤں گی تو گھر بناؤں گی، گھر تعمیر کروں گی. میری ایک خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. تو پھر مولا حسین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، آ جائیں گے تیرے گھر. میری معزز دوست بیوی شریف ہے، مولا حسین میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے سارے خاندان کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں، اپنی شہزادیوں شہزادوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں. پھر مولا حسین فرماتے ہیں اے بیویوں، شیرین کہتی ہے کہ ہم سارے لوگ اس کے گھر جائیں گے دعوت. تو بیویوں نے بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے. تو پھر مولا حسین مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ بی بی شیرین، جس دن ہم تیرے گھر آ جائیں گے ایسا نہ ہو کہ تو ہمیں پہچان نہ سکے. ہم تیرے گھر تو آ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں پہچان نہ جائے. تو پھر شیرین کہتی ہے مولا حسین یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کے گھر کی پلی ہوئی آپ کا چہرہ کیوں نہیں پہچان؟ آپ تو میرے مالک ہیں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے گھر کے ٹکڑے کھائے. میرے معزز شیرین امام حسین علی مقام کی اجازت سے گھر چلے آتی ہے کوفہ میں ایک علاقہ ہے، ماں اپنا گھر تعمیر کرتی ہے. کئی دن اپنے گھر کو سنوارنا سجانا، لوگ کوفہ کے لوگ بھی اسے بہت چاہتے ہیں کہ کیونکہ وہ علی کے گھر کی خادمہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی گھر کی خاتمہ، اس کے بڑے مرتبے ہیں، بڑی شان والی ہے. لوگ بھی اسے چاہنے لگے. پھر لوگوں کو اس نے بتایا کہ میرے گھر مولا حسین آئے. جیسے ہی لوگوں کو خبر پہنچی کہ اس کے گھر مولا حسین آنے والے، تو سب نے بھی گھر سجانا شروع کیا. رسول اللہ کا شہزادہ آئے، کتنی خوشی کی بات ہے. تیرے تو نصیب کھل گئے، تو رسول اللہ کی گھر کی خادمہ ہے، تیرے تو بڑے مرتبے. میرے معزز دوستوں سے خبر مل گئی، شیرین کو خبر پہنچ گئی کہ مولا حسین مدینے سے نکل چکے ہیں مکے کی طرف. تو اس نے اپنے گھر اپنے کمرے سارے سجانا شروع کر دیے. مولا حسین آنے والے ہیں، سب سارے کوفے میں اعلان ہو گیا کہ مولا حسین تشریف لا رہے. تو سارے جاگ گئے، ہوشیار ہو گئے کہ شیرین کے گھر مولا حسین، ان کا سارا خاندان تشریف لا رہا ہے. جس کے گھر میں مولا حسین تشریف لائے ہو اس کا گھر. میرے معزز قسمت کی بات ہے. پھر اس نے انتظار کیا مولا حسین کا. پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ رہی تھی کہ مولا حسین کا قافلہ کب آئے گا. صبح سے شام تک اس نے انتظار کیا. ایک دن گزرا، دوسرے دن گزرا، تیسرے دن پریشان ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہے، نم ہے. لوگ کہتے تھے اسے کہ مولا حسین تیرے گھر آنے والے ہیرو کی طرح آ جائیں گے. میرے معزز دوستوں، رات کا وقت ہو گیا. جب شیرین اپنے حجرے میں آواز کر رہی تھی تو ایک نے دستک کی، ایک خاتون نے دستک دی. تو شیرین نے کہا کہ کون ہے؟ تو عورت نے کہا حاکم بصرہ کا لشکر آیا ہوا. حاکم بصرہ ابن زیاد کا لشکر آیا ہے کہ وہ تیرے گھر پر رکنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس محلے میں تیرا گھر بہت بڑا ہے. حاکم بصرہ کا حکم ہے کہ یہ آج تیرے گھر قیام کریں. تو اس نے پھر بی بی شیرین نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے. ہاتھوں میں نیزے ہیں لشکر کے، ان نیزوں کو سرے لگے. شہزادوں کے سر موجود ہیں.
نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر ہے، زلف مبارک چہرے پر آگے چہرہ نہیں دکھ رہا. چھوٹا معصوم بچہ شہزادہ علی اصغر کا سر نیزے پر ہے، علی اکبر کا سر نیزے پر ہے، لشکر کے ہاتھ میں نیزہ ہے. انہوں نے اس طرح امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر شیرین پہ کہا. کہنے لگے شیرین کہتی ہے کہ کون لوگ ہیں، کن کے سر؟ میرے معزز اس کو غور کرنے کی بات ہے. سپاہ سالار کہتا ہے یہ باقیوں کے سر. انہوں نے حاکم بصرہ ابن زیاد کے ساتھ بغاوت کی ہے، ان کا یہ حسد ہے. بی بی سی نے خیر حاکم بصرہ کا اگر اجازت ہے، حاکم بصرہ کی اجازت ہے تو میں آپ کو اجازت دے تو میرے گھر میں رک جائے. کون باقی ہے، کون بغاوت ہے، اللہ جانتا ہے. بی بی شیرین نے گھر میں آنے کی اجازت دے دی، کھانا بنانا شروع کیا. بیویوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، حضور کی شہزادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، بالوں سے سب ڈھکے ہوئے. امام حسین علی مقام کے سر پر دھول لپٹی ہوئی ہے. میرے پاس اس کا کتنا ظلم ہوا. ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چما کرتے تھے. امام حسین علی مقام کی گردن کو امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونا کرتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اپنی پشت پر بٹھایا کرتے تھے. میرے معزز دوستو، بی بی شیرین نے کھانے کا انتظام کیا. رات کا پہر ہے، جب سارے لشکر کو کھانا دیا، سارا لشکر کھانا کھا رہا ہے، تو بی بی شیرین کہتی ہے میں نے قیدیوں کا بھی انتظام کیا ہے، انہیں بھی کھانا دے دو. تو پھر ظالم کہتا ہے انہیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کھانے کی مستحق نہیں ہے. میرے معزز بی بی شیرین کو غصہ آیا. میں امام حسین کے گھرانے کی، میں حسین کے خادمہ ہوں. حسین علیہ السلام نے مجھے درس دی ہے، مجھے یہ سکھایا ہے کہ قیدیوں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. پھر بی بی شیرین نے بیویوں کو اندر لایا. اندر لانے کے بعد کھانا سامنے رکھا بیویوں کے، حضور کی شہزادیوں کے سامنے کھانا کا. کہتی ہے کہ اے بیویوں کھانا کھا. اے بیویوں کھانا کھانا. تو پھر سیدہ زینب اپنے ہاتھوں کو بتاتی ہے، ہاتھوں پر ہتھکڑیاں رکھی ہوئی ہے. پھر انہوں نے ہتھکڑیاں کو کھول دی. کھولنے کے بعد پھر بی بی زینب اپنے الفاظ سے کہتی ہے کہ یا حسین، یا حسین، مولا حسین. تو پھر بی بی شیرین پریشان ہو جاتی ہے، میرے مولا حسین کا نام کیوں لے رہا ہے، اس کی زبان پر یہ ہے کون؟ تو پھر بی بی شیرین فرماتی ہے، سیدہ زینب فرماتی ہے میرے بھائی جان کہتے تھے کہ جس دن ہم تیرے گھر آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو تو پہچان نہ سکے. کہا تھا نا تجھے کہ ہم تیرے گھر آئیں گے، تو پہچان نہیں سکے. دیکھ وہ تیرے مولا حسین کا سر ہے، دیکھ وہ علی اصغر کا مولا حسین کے شہزادے کا سر ہے، دیکھ وہ علی اکبر کا سر. میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دیتے، اے میرے صحابہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، میری آل سے محبت کرو. یہ حسین ہے، اس سے رب بھی محبت کرتا ہے. فاطمہ کا لاڈلا جس کا سر نیزے پر، میرے معزز بی بی شیرین چیخیں مارتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر پانی ڈال کر اٹھایا جاتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے.
پھر اس بار کا وقت ہے، لشکر نکل رہا ہے تو بی بی شریف اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے کیونکہ برداشت نہیں ہو سکا. کہتی ہے کہ کوئی مہمان اس طرح بھی گھر آتے ہیں. مولا حسین میں چاہتی تھی کہ آپ میرے گھر آؤ، لیکن کبھی گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس طرح میرے گھر آئیں گے. جب سارا لشکر امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر نکل رہا تھا، اس وقت بی بی شریف کا انتظار ہوتا. اس کی تمنا تھی کہ مولا حسین میں گھر جاؤں گی. میری آخری تمنا تھی کہ مولا حسین میرے گھر تشریف لائے، میرے گھر میں ختم رکھے. تو پھر مولا حسین میرے گھر میں ختم رکھ چکے ہیں. مجھے زندگی کی ضرورت، جینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے معزز دوستوں، اہل بیت سے محبت کریں، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کرنا سکھائیں. اہل بیت کی محبت ہی سب کچھ ہے. آخری بات بن کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے معزز دوستوں، امام احمد رضا خان فاضل فرماتے ہیں جب حضرت قبلہ پالکی میں بیٹھ کر جا رہے تھے، اس زمانے میں علماء کی بڑی خدمت کیا کرتے، لوگ بڑی محبت کرتے تھے علماء سے. جب بھی علماء کہیں سفر میں جانا ہو تو کہیں ادھر سے ادھر جانا ہو تو پھر پالکی میں بٹھا کر لے کر جاتے تھے علماء. پالکی کا مطلب ہے ڈولا چاروں طرف سے پکڑ کر جس طرح دولہے کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، اس کو پالکی کہا جاتا ہے. اس وقت علماء کو پالکی میں بٹھا کر لے کر جاتے ہیں. یہ وقت تھا امام احمد رضا خان فاضل کی پالکی میں بیٹھے ہوئے 4 غلام پالکی اٹھا کر لے جا رہے تو پھر امام کہتے ہیں رک جاؤ. امام احمد رضا خان کہتے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. تو حضور کیا ہوا، مجھے اس جگہ سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی خوشبو آ گئی. میرے معزز دوستوں، کتنی محبت ہو، کتنا جذبہ ہوگا. بریلی کے امام فرماتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی. رک جاؤ. پالکی اتارے، سارے کھڑے ہو، پالکی اٹھانے والے کھڑے ہو کے پھر امام فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ کون ہے جس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ سوال کیا تو جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ سوال کیا تو پھر ایک بندے نے کہا غلاموں سے اس کی ذات اور اس کا تعارف نہیں کیا جاتا، صرف غلامی کروائی جاتی. تو میرے الفاظ سنے تو امام کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، سمجھ گئے کہ یہی ہمارے رسول کے گھرانے کا شہزادہ. تم نے اتنا ظلم کیا، مجھ سے گستاخی ہو گئی. میں نے تمہارے نانا کے نام پہ کھایا ہے، انہی کے نام پہ جی رہا ہوں. یہ کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں پالکی میں بیٹھوں، آپ کندھوں پر اٹھائے مجھے؟ پھر بریلی کے امام کے خدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب میں پالکی اٹھاؤں گا، یہ شہزادہ پالکی میں بیٹھے گا. وہ اعلیٰ حضرت جن کے